اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں جو ہے سود یا ربا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے اس کو بہت ہی کم اہمیت دی جاتی ہے، خاص طور پہ لیڈیز کے درمیان۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کنسرن والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر جینٹس دیکھیں گے تو وہ اسی لیے اس کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں یہ جو ہے نا پاسبل نہیں ہے کہ ہم سود کے اعتبار سے یا سود کا خیال رکھتے ہوئے ہم جو ہے اپنی یعنی کہ بزنس کریں یا زندگی گزاریں۔ آج کل کے مارکیٹ میں آپ ٹک نہیں سکتے اگر آپ سود نہیں لیں گے، تو اس وجہ سے اس جو ٹاپک ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ پر اگر ہم حقیقت دیکھیں گے تو اس کے برعکس یہ ہے کہ اس کے اوپر جو عمل کرتا ہے انسان، اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور دیکھیے نا کہ اگر کوئی چیز سے اگر ہم آنکھ بند کر دیے تو اس کی حقیقت تو بدلنے والی نہیں ہے، اور اس کے رزلٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو جسم ہے، ہمارے اولاد کی جو جسم ہے، اس کی پرورش اور اس کی جو نشو و نما ہے ہم ایک حرام چیز سے کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر توجہ نہ دیں اور اگر ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا جو سورس آف انکم ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو چلیے ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سود ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا فرمایا ہے، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر معاشرے میں یہ رونا رویا جا رہا ہے، ہر کوئی اس سے پریشان ہے کہ ہمارے گھروں کی برکت ختم ہو گئی ہے، ہمارے گھروں کا سکون ختم ہو گیا ہوا ہے، اولاد ہماری نافرمان ہے، زندگی میں مصیبت اور پریشانیوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں، بیماریوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہماری خود کی لاپرواہی ہے جو ہم ہمارے سورس آف انکم میں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ سود کیوں ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ہم قرآن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ یہ سود کا لینا دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ۔ اب سوچیں کہ وہ گھر میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہے یا وہ گھر میں برکتیں کہاں سے آ سکتی ہے جبکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کریں، اور اتنی بڑی جرت ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کریں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے گھر سکون میں رہیں گے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رائٹ۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس اگر تم سود لینا دینا نہیں بند کر دو گے تو پھر آگاہ رہو، پھر اللہ تعالیٰ بول رہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر اعلان جنگ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کریں گے تو دنیا اور آخرت کا ہمارا کیا بنے گا۔ اور پھر ہم سود کیوں لیتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سود لینے سے ظاہری اعتبار سے ہم کو کیا دکھتا ہے کہ پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، رائٹ، یعنی کہ پیسے زیادہ ہو رہے، ہم کو فائدہ ہو رہا، ہم کو جو ہے لونز مل جا رہے، اس کی وجہ سے ہم اپنا بزنس میں انویسٹ کریں گے، ہمارا بزنس فلرش کرے گا اور ہم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہیں، وی آر رانگ ہیئر، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتا دیے کہ جو سود لیتے ہیں وہ سمجھ رہے کہ اس میں برکت ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو سود کو کیا کرتا ہے؟ گھٹاتا ہے، اور پھر جو صدقات ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ جیسا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے اور گناہگار بندے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر یہ بات آ گئی، اور ایک ہم کو حدیث بھی اس کے متعلق ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو تمہارے پاس، پر اس کے اندر کیا ہے؟ وہ برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کو جو ہے اس کا گلا اللہ تعالیٰ جو ہے گھونٹ دیتے ہیں، تو وہ پھر اس کے ذریعے سے چاہے ہمارا بزنس رہو، گھر رہو، سب ہر چیزوں کی برکت اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے میری بہنوں، ذرا ہم اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ کریں، غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ سود کا 1 درہم
جانتے بوجھتے کھانے کا گناہ پتہ ہے کتنا ہے؟ 36 مرتبہ جو ہے زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کا گناہ ہے. یعنی کہ 36 مرتبہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا جتنا گناہ ہے اتنا ہے صرف 1 درہم. ہم تو ہزاروں درہم ہو سکتا ہے لا علم میں کھا لے رہے، پر 1 درہم اس کے ذریعے سے کھانا 36 مرتبہ زنا کے برابر. اور اس کے علاوہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سود کے گناہ کی 70 قسمیں ہیں، اس میں سے سب سے ہلکا ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. ایک امیجن کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان کیا اس کے بارے میں تصور بھی کر سکتا کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ پر دیکھیے کہ سود کے ذریعے سے ہم یہ گناہ میں دن رات ملوث ہوتے چلے جا رہے. دیکھیے کہ ہم مسلمان بڑے اور خاص طور پہ اس میں دیندار بھی لوگ موجود ہیں. یعنی کہ یوزولی گناہ سے دیندار لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پر سود ایسی چیز ہے جس کے اندر دیندار بھی مبتلا ہو جا رہے، ہر ایک عام مسلمان مبتلا ہو جا رہا. بڑی داڑھی ٹوپی رکھنے والے، حجاب کرنے والے، قرآن کا دروس سکھانے والے بھی اس کے اندر مبتلا ہو جا رہے. اور پھر دیکھیے کہ ہم تو بہت زیادہ اس بات کا احتیاط کرتے ہیں کہ کیا ہمارا حلال، یعنی کہ ہم جیسا ہے نا کہ حلال ریسٹورینٹس کو تو ڈھونڈتے ہیں پر حرام پیسوں کے ساتھ. اور پھر ہم اپنی اولاد کو یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹے سور حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب الکوہل حرام ہے، پر کیا ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ سود بھی اتنا ہی یعنی کہ حرام ہے؟ یا اور اگر حقیقت دیکھیں گے تو سود زنا سے، سور کے گوشت سے، شراب سے ہزاروں لاکھوں درجے زیادہ خطرناک گناہ ہے، زیادہ بڑھ کر جو ہے گناہ ہے، حرام مطلق ہے. اس کے بارے میں کوئی جو ہے سیکنڈ رائے نہیں ہے. تو ہمارے کو اپنی اولاد کو بھی اس کے بارے میں بچپن سے ٹرین کرنا ہے کہ ہماری سورس آف انکم بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ 7 ہلاک کردہ گناہوں میں سے ایک ہے جسے انسان کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سود حرام ہے کب؟ جب جو ہے کوئی امیر غریب سے لے. نہیں، بلکہ کوئی امیر سے لے، کوئی امیر غریب سے لے، یا کوئی غریب آپس میں ایک دوسرے سے لے. ہر ایک شکل میں یہ حرام ہی ہوتا ہے، ہر ایک شکل میں جائز ہوتا ہے. اس کا لینا دینا ہر چیز حرام ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا لینے والے پر، اس کے تحریر لکھنے والے پر، اس کے جو ہے گواہ بننے والے پر، اس کے دینے والے پر سب گناہ میں برابر ہے اور تمام پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یعنی کہ ہر کسی کے اوپر اس کی جو ہے لعنت برسائی گئی ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا تو تباہ ہوتی ہوتی ہے اور آخرت کا تو ہمیشہ کا نقصان ہوتا ہے. جیسا یہاں پر جو ہے حدیث میں ایک روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جو ہے آسمانوں کا سفر کر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پیٹ مکان کی طرح اتنا بڑا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے کہ سانپ اور بچھو جو ہے لوٹ رہے ہیں. سانپ اس کے پیٹ میں جو ہے نظر آتے ہیں. اور جب دریافت کرے جبرائیل علیہ السلام فرمائے کہ یہ سود خور ہے. تو دیکھیے کہ آخرت میں کیا اس کا انجام ہوگا. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کیسا اٹھایا جائے گا؟ گویا کہ شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا ہے، وہ پاگلوں کی طرح اٹھے گا. اور صرف پاگلوں کی طرح آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا حال یہی رہتا نا کہ جیسا اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ کتنا کم، یا پھر کہاں سے پیسے لوں، کہاں سے کس کا مال ماروں. بس یہی جو ہے اس کے اندر خود غرضی اور کیا ہے کہ ایک جانور کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے. اور سوچ کے دیکھیے کہ جو اعلان جنگ کا جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں تو وہ کیوں ہے؟ کیوں اعلان جنگ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے معاشرے میں اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. رائٹ، معاشرے کا بیلنس ڈسٹرب کیا جا رہا، امیر ہوتے جا رہا، غریب ہوتے جاتا ہے، اور لوگوں کی جو مجبور جو لوگ ہیں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے. حالانکہ مومن کو تو چاہیے، مسلمان کو تو چاہیے کہ مجبوروں کی مدد کرے، اور وہ اتنا زیادہ مال کی محبت میں سیلفش ہو جاتا ہے کہ وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور کسی ضرورت مند کو اس وعدے پر جو ہے وہ پیسے دیتا ہے کہ تم ریٹرن مجھے اتنا % ایکسٹرا دو گے. تو دیکھیے کہ یہاں پر یہ کیا ہے، ایک بہت ہی بے رحم، باربرک اور ہاسٹائل جو ہے سسٹم ہے جس کے خلاف کیا ہے ہم کو یعنی کہ اٹھنا ہے اور اس کو جو ہے روکنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے تاکہ مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے. اور دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ کیا ہے اپنے آپ کو مار دینے کے لیے بھی مجبور ہو جا رہے. یعنی کہ بیمار ہے، ضرورت مند ہے،
ہے, شادی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے اور ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں, ایک یعنی کہ والدین اپنے ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں اور اگر اس کو پیسہ کوئی مانگ رہا ہے انہیں کسی کے پاس ادھار, تو سامنے لوگ یہ کہہ رہے کہ اس کو جو ہے سود کے ساتھ وہ دیں گے. تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم کو اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب اس کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ اگر تم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. پر دیکھیے کہ توبہ بھی کس طریقے سے بتائی گئی ہے کہ اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے جو پہلے ہو چکا اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ ابھی گارنٹی کی معافی تم کو نہیں دی جا رہی ہے. تو دیکھیے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اعلان جنگ ہے. یہ ایک ایسا گناہ ہے جو زنا سے بھی بدتر ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی آن سپاٹ نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, تمہارا عمل دیکھیں گے اور اس کے بعد ہو سکتا پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اور میری بہنوں, اس میں ہم جو ہے خوش نہیں ہو جانا کہ ارے بھائی ہم تو ڈائریکٹ سود کا بزنس نہیں کرتے. ایون جو بینکس میں اماؤنٹ رکھی جاتی ہے اور اس کے اوپر پرسنٹیج جو ہے انٹرسٹ کا کھایا جاتا, یہ بھی جو ہے اسی کیٹیگری میں آتا ہے. حرام کا ایک دینار, ایک درہم رہو یا بڑی اماؤنٹ رہو, دونوں بھی حرام ہے. تو اس کے لیے ہم کو کیا ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے جو سورس آف انکم ہے, ہمارے جہاں سے پیسے آتے ہیں اس کے اوپر جو ہے علم حاصل کریں, ریسرچ کریں, کہیں ہمارا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سود سے کوئی تعلق تو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی مومن کو اللہ تعالیٰ کیسا بنانا چاہتے ہیں, ہمدرد بنانا چاہتے ہیں, جو انسان کو کیا ہے مدد کرتا ہے, غریبوں کا خیال رکھتا ہے اور پھر کیا ہے قرض حسنہ دیتا ہے, اور پھر قرض حسنہ نہیں بلکہ مہلت دیتا ہے اور صدقات. پھر اگر سامنے والا ریٹرن کرنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں ہے تو وہ پھر صدقہ کی نیت کر کے اس کو جو ہے معاف بھی کر دیتا ہے اور پھر اپنی جو ہے آخرت بناتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدترین قسم کا جو گناہ ہے اس سے ہماری حفاظت کرے, ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرے, ہم کو علم, ہمارے جو ہسبینڈز ہے یا پھر ہمارے گھر کے جو مرد ہیں ان کو اس کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.